بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہفتے کی ہماری تربیتی مجلس، اصلاحی مجلس، اللہ والوں کے ارشادات اور ان کی قیمتی نصیحتیں اور ہدایات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اسی کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے نزدیک طریق کا حاصل یہ ہے، طریق سے مراد اللہ تک پہنچنے کا راستے کا خلاصہ، اللہ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کا پورا خلاصہ یعنی آسانی اور سہولت اس راستے میں جو آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ یا زبان سے ذرا برابر بھی ناگواری نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کو کہنا چاہیے پورے دین کا خلاصہ۔ دین کی جو مختلف شکل ہے، مختلف نوعیتیں ہیں، ان میں سے ایک نوعیت تو یہ ہے کہ دین ہمارے اس چیز کا نام ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ تو عبادت کا کرنا یہ بھی دین کی ایک شکل ہے، حکم ہے۔ اسی طرح دین ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، شریعت ہمیں اس بات کا بھی کہتی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری عبادتیں جمع کر لیتا ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن احتیاط نہیں کرتا گناہوں سے بچنے میں، بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف دینا، یہ ایسے بدعمالیاں ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ایسے رذائل ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں۔ تو عبادتوں کو محفوظ رکھنا، عبادتیں کرنا، عبادتوں کو محفوظ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کاموں سے بچنا جس سے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ ہم دیندار اپنے کو اس وقت کہلائیں کہ جب ہمارے اندر اس بات کی فکر ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک واقعہ، ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت عبادت گزار، بہت عبادت کرنے والی، لیکن اس کی بد زبانی سے، اس کی بد اخلاقی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی خاتون کے بارے میں، یہ جہنمی ہے، جبکہ وہ عبادت گزار ہے، اس کی زندگی میں عبادت بہت ساری ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی عبادت اس کو جہنم سے نہیں بچا سکی۔ اس لیے ہمارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو بعض دفعہ گھر والے آرام کر رہے ہوتے تھے، یہ مصروف ہوتے تھے، کچھ سو رہے ہوتے تھے، کچھ جاگ رہے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سلام کیا کرتے تھے اس طرح کہ جو سوتے ہوئے ہوں ان کی نیند خراب نہ ہو، اور جو جاگتے ہوں ان کو سلام سن کے سلام کا جواب دے دیں۔
اس میں کس بات کا خیال تھا کہ سلام ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو بھی اس انداز میں کرو کہ عبادت رہے، کسی کے لیے تکلیف نہ بنے۔ مثال نماز ایک عبادت ہے، اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور راستے میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ رہا ہے اور راستے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، کوئی اس کو منع کرے تو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جس سے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو یہ عبادت تو نہیں رہی۔ تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنی زندگی میں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بڑا شریعت کا بہت بڑا حکم ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون، کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کامل مسلمان ہے۔ اب دیکھیں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، وہ تو ہے ہی مسلمان، وہ تو مسلمان۔ عبادت ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کی زندگی میں عبادت نہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، ظاہری مسلمانوں والا حلیہ، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن اسلام کی روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ المسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کی مختلف شکلیں ہیں، سب پر عمل کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے روزے کی ضرورت نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہے میں حلال کماتا ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہے میں عبادتیں بہت کر رہا ہوں اس لیے مجھے گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ شریعت، دین، اس پر پورا عمل کرنا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے کہ عبادتیں بھی پوری آ جائیں، اور اسلام جن اچھے اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اس پر بھی عمل کریں۔ اور اچھے اخلاق کا کیا ہے خلاصہ؟ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، ہم لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور اس کی کوتاہی کی ایک بڑی وجہ ہماری بری عادتیں ہیں۔ غصہ ہے اندر، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بولے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، ہم غصے میں اس کو گالی بک دیں گے، ہم غصے میں اس کو مار دیں گے۔ تو کیا معلوم چلا کہ ہمارے اندر کچھ ایسی بری عادتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم برے کام کر بیٹھتے ہیں۔ جس نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دیا ہمیں غصہ آئے گا، غصے میں ہم یا تو زبان سے غلط استعمال کریں گے یا ہاتھ کا غلط استعمال کریں گے۔ تو کچھ بری عادتیں ہیں اندر جو ہمیں برائیوں پر مجبور کرتی ہیں، ان بری عادتوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان کی اصلاح کروانی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان جب جاتا ہے، بزرگوں کی مجلس میں جب انسان جاتا ہے تو اس کو وہاں جانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے بری عادتیں چھوٹتی ہیں۔ نیک محفل میں، نیک مجلس میں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے قدرتی طور پر انسان کے اندر سے بری عادتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جب تم کسی بھٹی چلانے والے کے پاس جاؤ گے، جو بھٹی جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، تو اس کے دھوئیں سے تم دھوئیں کے اثرات سے بچو گے نہیں۔ دھواں تمہارے ناک میں بھی جائے گا، منہ میں بھی جائے گا، تمہارے کپڑوں پر بھی اس کے دھوئیں کے اثرات ہوں گے۔ حضرت معروم رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں اس بات کو
کہ ایک بھٹی چلانے والے کے پاس جب انسان جاتا ہے، جس بھٹی میں وہ آگ جلاتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، تو اس کے پاس جب کوئی جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے بھٹی کے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا، بلکہ بھٹی کے اثرات، اس کی ناک میں بھی دھواں، اس کی آنکھوں میں بھی دھواں، اس کے منہ میں بھی دھواں، اس کے کپڑوں پر بھی دھوئیں کے اثرات، میلا میلا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جب تم کسی عطار خوشبو والے کی دکان پہ جاؤ، خوشبو بیچنے والے کے پاس جاؤ، تو اس کی بہترین خوشبوؤں سے تم ضرور مزہ اٹھاؤ گے، تمہاری ناک میں اس کی بہترین خوشبو جائے گی، اور قدرتی طور پر تمہارے کپڑوں میں بھی آ جائے گی، تمہارا جسم مہک رہا ہوگا خوشبو والے کے پاس جا کر۔ حضرت معروم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ اسی طرح جب انسان نیک لوگوں کی محفل میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اچھی عادتوں کا، اچھی باتیں انسان کے اندر جاتی ہیں، بری عادتیں چھٹ جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، معروم رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ پچھتائیں گے، قرآن کریم کا مضمون ہے، افسوس کریں گے کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس دوست نے مجھے دنیا میں گمراہ کر دیا، غلط کام پہ لگا دیا، غلط راستے پہ ڈال دیا، افسوس کریں گے۔ تو معلوم کیا چلا، نیک لوگوں کی صحبت، نیک دوستیاں انسان کو اچھائی پر لگاتی ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو ہم اس طرح کا بے شمار اچھی صحبت کہتے ہیں نا، اس کے دوست اچھے ہیں اس لیے بھی اچھا ہے، اس کے دوست اچھے نہیں اس لیے بھی اچھا نہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کے بیان میں، علماء کی صحبت میں، علماء کے بیان میں ضرور جانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی لے جانا چاہیے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر سے دیکھیں، جس کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے وہی بنتا ہے۔ ڈاکٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھے، اور وہ ضروری سمجھتا ہے کہ جب تک میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں بیٹھوں گا تو میں ڈاکٹر کیسے بنوں گا، اور جتنا وہ بڑے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے گا اتنا ہی بڑا ڈاکٹر بنے گا وہ، یہ تو پکی بات ہے کہ جتنا بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر کام کرے گا اتنا ہی بڑا ڈاکٹر بنے گا، جتنا بڑے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرے گا اتنا ہی بڑا وکیل بنے گا، جتنا ہی اچھے انجینئروں کے ساتھ بیٹھے گا اتنا ہی بڑا انجینئر بنے گا۔ یہ تو دنیا کی مثالیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح جتنا اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہم بیٹھیں گے، ہم رہیں گے، جتنا وقت ان کے ساتھ گزاریں گے اتنی زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اتنا زیادہ اللہ کا تعلق ہمارے دلوں میں آئے گا۔ اس کو بھی یقین کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے اندر سے دینداری ختم ہو رہی ہے، ہمارے گھروں سے دینداری نکل رہی ہے، ہماری عورتوں میں سے دینداری نکل رہی ہے، ہمارے بچوں میں سے دینداری نکل رہی ہے ہی نہیں۔ ہمارے بچے نماز نہیں سمجھتے، قرآن نہیں سمجھتے، قرآن نہیں پڑھتے، عورتوں میں قرآن نماز ختم ہو گیا ہے، گھروں میں پردہ ختم ہو گیا ہے، تلاوت ختم ہو گئی ہے، دینی تعلیم گھروں سے ختم ہو گئی ہے، دینی حلقے، دینی باتیں ختم ہو گئی ہیں ہم مسلمان نام کے، ہمارے گھروں میں دینی رواج کہاں ہے؟ دینی رواج ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سنتے ہی نہیں ہے۔ دین اگر ہم سنیں علماء کے پاس آ کر، اللہ والوں کی مجلسوں میں آ کر، تو پھر دین کا پتہ چلے گا نا۔ اب جیسے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، تو اس اجتماع میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ دین کیا ہے۔ وہاں پہ علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، علماء کے بیانات سن کے معلوم چلتا ہے۔ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جڑنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو علماء کے بیان میں لے کر جائیں، خاص طور پر خواتین کو علماء کے بیان سنائیں تاکہ ان کے اندر دینداری آئے۔ عورت اگر دیندار بن جائے سارا گھر دیندار بن جاتا ہے۔ عورت میں اگر دینداری آ جائے نا، بچے دیندار ہوتے ہیں، کیونکہ مرد تو باہر ہوتا ہے، مرد سارا دن باہر ہوتا ہے،
عورت سارا دن گھر ہوتی ہے، بچے تو چھوٹے اسی کے پاس پلتے ہیں۔ اب اگر عورت دیندار ہے تو بچے بھی دیندار بنیں گے، عورت اگر با اخلاق ہے، اچھے کردار کی عورت ہے تو بچوں میں بھی اچھی اخلاق اور عادات آئیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے عورت بد اخلاق بد کردار ہے، بے پردہ گھومتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، کبھی بھی بچیوں میں دینداری نہیں آئے گی، کبھی بھی بچیاں نماز نہیں پڑھیں گی، ماں نہیں پڑھتی، ابا نہیں پڑھتے، اماں نہیں پڑھتی، بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے اندر یہ باتیں لائیں، یہ دین کی باتیں سنائیں، علماء کے بیان سنائیں۔ اب تو آسان ہے کہ موبائل میں اتنا وقت ہم لوگ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھر کی خواتین کو مجبور کریں کہ بھائی بیان سنو۔ جب تم موبائل میں فیس بک اتنا یوز کرتی ہو بچوں، تو بھائی ایک بیان بھی سن لو، اور مستند علماء، اب تو بہت سارے بیانات آتے ہیں، ہر ایک کے بیان نہ سنوائیں، مشورہ کر کے، علماء سے مشورہ کر کے ان میں جو مستند علماء کے بیانات ہیں وہ سنوائیں، جیسے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات آتے ہیں، ان کے سنوائیں، بہت بیانات آتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں، ان کے بیان سنوائیں۔ تو اپنے علماء سے مشورہ کر کے اپنے گھر کی خواتین کو یہ ترغیب دے کہ بھائی تم موبائل تو یوز کر رہے ہیں، موبائل تو ان سے نہیں لے سکتے، موبائل تو ان سے نہیں لے سکتے، بھائی موبائل تو یوز کرنا ہے، ایک بیان سن لیا کرو دن میں، بھائی صبح کے وقت موبائل میں تلاوت لگا دیا کرو، بھائی ایک نعت لگا دیا کرو، نعت چلا دو۔ اب کیا کریں، کسی نہ کسی طریقے سے تو ان کو دین کی بات سنانی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ اس سے جیسے ہم لوگ مسجد میں مرد حضرات مسجد میں کسی نہ کسی معنی دین کی بات سن لیتے ہیں، جیسے ہماری مسجد میں اثر کے بعد درس سن لیا، یہ مجلس ہو گئی، بیٹھ گئے سن لی، لیکن خواتین کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے دین سنیں گی؟ وہ کیسے دین سیکھیں گی؟ ان کے دل میں دین، ان کے دلوں میں دین کی عظمت کیسے آئے گی؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا دین کا؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی فکر کریں، ہم ان کی جیسے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی فکر کرتے ہیں، ان کی دینداری کی فکر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم